بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل پہ کہاں سے موجود ہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ویسے ایک اور کنفیوژن بھی ہے، یہ آپ اتنے فرمانبردار کب سے ہوئے کہ حویلی میں فیصلہ ہو اور آپ نے مان بھی لیا؟ الہام نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، اور رات کتاب کھولتے ہوئے رک کر اسے دیکھنے لگا، اور الہام نے انگلی اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ مجھے خانی مورے کی بہن کی XYZ نواسی کا سین بھی پتہ ہے، جس کے لیے آپ نے ایٹ دا مومنٹ کال پر انکار کر دیا تھا۔ سو ڈونٹ یو ٹرائی ٹو سے کہ آپ ہیں ہی اچھے۔ الہام جدا کر بولتا شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور رات نے مسکرا کر کتاب بند کی اور الہام کو دیکھا۔ الہام، وہ ہے دروازہ، وہاں سے نکلتے نظر آؤ، کیونکہ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ خان اور رات کے مسکراتے جملے پر الہام کا موڈ آف ہوا۔ مگر لالا، الہام نے بولنا چاہا، ابھی، اور رات نے دروازے کی جانب انگلی کی۔ الہام دل میں کسی نئی لو اسٹوری کو سننے کی چاہ دبائے خفگی سے اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر محبت بھی بھلا دوسروں کو سنانے والی کہانی ہے، وہ تو کی جاتی ہے، اور جس سے کی جاتی ہے صرف اسی کو جتائی بھی جاتی ہے، روح کو معطر کر دینے والی خوشبو جیسی، خود سے خود تک اور پھر خود سے محبوب تک محدود کر دینے کے قابل۔ محبت تو ایسی چیز ہوتی ہے۔ خان اور رات نے پھر سے کتاب کھولی اور اسے پڑھنے میں ایسا گم ہوا جیسے اسے پڑھنے کے دوران کوئی دوسری بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ رباز پورے ایک ہفتے بعد حویلی لوٹا تو حویلی کے دونوں پورشن خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں اطراف میں سرد سی جنگ جاری تھی۔ وہ چونک سا گیا تھا۔ پریہان کے پاس پہنچ کر ان سے ملا۔ حویلی میں پہلی بار ایک ساتھ 3-4 لوگوں کی شادیاں ہیں، اور اس پر بھی ایسا سناٹا۔ سب خیر تو ہے نا ماما؟ رباز نے تجسس سے سوال کیا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئیں۔ ثنا چچی غصے میں ہیں کہ ابراہیم نے ملازمہ سے شادی کرنے کا کیوں کہا، اور اگر اسے شادی ہی کرنی تھی تو پہلے ملازمہ کیوں بنا کر بھیجا، اور حمالہ کی ضد ہے، اسے ریما کے بیٹے سے شادی کرنی ہے اور رات سے نہیں۔ پریہان ڈھیلے سے لہجے میں بولی تو رباز حیران رہ گیا۔ یہ ثنا مورے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، خیر ان جیسی ہائی کلاس مائنڈ کی عورت اپنی ہی ملازمہ خاص کو اپنے عزیز ترین پوتے کے لیے ذرا مشکل ہی قبول کریں گی، مگر یہ حمالہ کی کیا ضد ہے؟ کیا وہ ریما آنٹی کے بیٹے کو جانتی ہے؟ رباز نے حیرت سے حمالہ کی ضد کے بارے میں سوال کیا۔ نہیں، اسے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں، مرحا بتا رہی تھی۔ اس سے پوچھتی رہی کہ کیسا دکھتا ہے اور کیسا مزاج رکھتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق حمالہ کو صرف اورات سے شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے پریہان فطری طور پر اداس ہوئی تھی۔ اورات میں کیا کمی ہے؟ کسی بھی لڑکی کی چوائس ہو سکتا ہے۔ حمالہ تو پاگل ہے۔ رباز اس کی ضد پر ماتھے پر وہ اپنے بیٹے کے ذکر پر فطری طور پر اداس ہوئی۔ اورات میں کیا کمی ہے؟ کسی بھی لڑکی کی چوائس ہو سکتا ہے۔ حمالہ تو پاگل ہے۔ رباز اس کی ضد پر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ اسے حمالہ کا اوراد کے لیے انکار کرنا نہایت ناگوار گزرا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ نرمی اور محبت کی عادی ہے۔ اورات کا مزاج کچھ سرد سا ہے، وہ حویلی میں بھی کم آتا ہے، اور آ جائے تو کسی سے بات تک نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے حمالہ بھی گھبرا رہی ہے۔ سب سمجھا رہے ہیں اور شام سے رونے میں مصروف ہے، مگر مان نہیں رہی۔ پریہان تفکر سے بتا رہی تھی۔ شاید انہیں بھی حمالہ پر یوں زبردستی کرنا برا لگ رہا تھا۔ تو پھر اتنا فورس کیوں کر رہے ہیں یار؟ انسان کا دل نہیں مانے تو جبر تھوڑی ہے۔ ایسی بھی کیا زبردستی ہے کہ اسے رلا کر شادی کے لیے منایا جا رہا ہے؟ رباز کا نرم دل حمالہ کے رونے کا سن کر بے چین ہو گیا۔ غصہ اور ناراضگی سب ہوا ہو گئی۔ ہم بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے، مگر تمہارے بابا افسردہ ہیں۔ کیا تم جانتے ہو حمالہ کے ساتھ شادی کرنے کا خود اوراد نے کہا ہے، اور اس نے پہلی بار
تمہارے بابا سے کچھ مانگا ہے، وہ انکار نہیں کرنا چاہتے۔ پریہان کی بات پر عباس چپ کا چپ ہو گیا۔ حمالہ اورات کی خواہش تھی، اس بات پر آ کر وہ بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ اوراد ہمیشہ اپنا ہر کام، ہر خواہش اپنے تک محدود رکھتا تھا۔ واقعی یہ بالکل پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اسے اپنی خوشی حویلی والوں کو بتانا پڑی تھی۔ یوں تو ہر بچے کو پیار ملا تھا، کچھ محرومیاں اکان میں رہ گئی تھیں اور کچھ خان اورات میں۔ وہ لڑکی تھی پھر بھی حویلی والوں پر انحصار کرتی تھی، مگر اورات لڑکا تھا، الگ تھلگ ہوتا چلا گیا۔ وہاں خان داور اور مرہا اپنی جگہ پریشان ہیں، کیونکہ حمالہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ خانزادہ اپنا ضد کر پا رہے ہیں، نہ ہی اوراد کو حمالہ کے انکار کا بتا پا رہے ہیں۔ سب پھنس چکے ہیں۔ خانی مورے بھی کمرے میں بند ہیں، یقیناً انہیں بھی حمالہ کا انکار کرنا دکھی کر گیا ہوگا۔ رباس کے مدھم سوال پر پریہان نفی میں سر ہلا گئیں۔ ان کے کانوں میں ابھی حمالہ کا انکار نہیں پہنچا۔ وہ تو ابھی تک اوراد کی حمالہ سے شادی پر ہی صدمے میں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ اوراد کی خوشی ہے اسی لیے اختلاف نہیں کر پا رہی، مگر انہیں شدید افسوس ہے کہ حمالہ جیسی نان سیریس اور ان کی نظر میں نہایت بگڑی ہوئی لڑکی ان کے اوراد کی بیوی بنے گی۔ اگر انہیں اس بگڑی ہوئی لڑکی کے انکار کا پتہ چلا تو ایک الگ ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ پریہان کی بات پر عباس کا سر چکرا گیا۔ یہاں سب کا اپنا صدمہ تھا، اب تو وہ بھی ٹینشن میں گھر گیا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں ذرا ٹھہر کر اورات سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ اب ظاہر ہے زبردستی تو نہیں کرنا چاہیے، رباس نے حل پیش کیا۔ پریہان اتنی پریشان تھی کہ اس سے اتفاق بھی نہیں کر پائی۔ اورات کو حمالہ کا انکار پتہ چلا تو کیا ری ایکشن دے گا؟ نہ جانے ناراض ہوگا یا ہمیشہ کی طرح بالکل ہی چپ اور سب سے الگ ہو جائے گا۔ اور یہی بات تو سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اوکے تم جاؤ ریسٹ کرو، ابھی آئے ہو اور اس پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ پریہان نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس کا سر سہلایا تو وہ ایک نظر ماں کے پریشان چہرے کو دیکھتا ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو تو اوراد بھی پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک پکچر بنا کر بھیجوں گا اور وہ اپنی ساری خوشی بھول کر حمالہ کا انکار قبول کر لے گا۔ رباس نے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی تو وہ مدھم سا مسکرائیں۔ مجھے افسوس ہے، وہ ہماری پریشانی پر ہر بار خود کو خوش ظاہر کرتا ہے اور ہم اس کی اصل خوشی بھی اسے نہیں دے پا رہے۔ فکر نہیں کریں نا ماما، ہو سکتا ہے اس نے بس ایک چوائس بتائی ہو، اتنی بات نہیں ہو جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ میں اسے بتا کر تو دیکھیں کیا کہتا ہے وہ۔ رباس نے انہیں تسلی دی۔ ان کو اطمینان دلا کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں پہنچا۔ رباس نے انہیں تسلی دی۔ اکان وارڈروب میں گھسی کپڑوں کو ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر باہر جھانکا تو اسے دیکھ کر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ اکان وارڈروب میں گھسی کپڑوں کو ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر باہر جھانکا تو اسے دیکھ کر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس کے مدھم سے سلام پر بیڈ پر بیٹھتے رباس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بے وفا لڑکی؟ وہ ٹانگیں لمبی کر کے نیم دراز ہوتا مسکرا کر بولا تو اس کے دیے نام پر اکان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ ان کے درمیان خاموشی سے گھبرا کر اکان نے سوال کیا۔ ہاں پلیز، اگر تکلیف نہ ہو تو۔ ایکچولی آفس سے سیدھا گھر گیا تھا، وہاں سے چینج کر کے ایزی ہوتے ہی یہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں آیا تو حویلی کی پریشانی نے دماغ چکرا کر رکھ دیا ہے، اب سر درد کر رہا ہے میرا۔ وہ ایک چائے کا کپ طلب کرنے کے لیے اتنی لمبی وضاحت دے رہا تھا۔
لہجے میں حکم کے بجائے درخواست شامل تھی۔ ایقان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے باپ بھائی کا بھی عام طور پر یہی روپ دیکھا تھا، مگر اس نے جب سے ماہد خان کو جھیلا تھا اسے اب یہ نرم انداز انوکھے لگنے لگے تھے۔ میں ابھی لاتی ہوں، وہ اپنی مرعوبیت پر قابو پا کر فرمانبرداری سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ رباس ایک کشن سینے سے لگائے تکیے پر سرک گیا۔ جب تک ایقان چائے بنا کر لوٹی وہ نیند میں جا چکا تھا۔ خان صاحب آپ کی چائے، ایقان نے مدھم لہجے میں پکارا، مگر اسے بدستور سویا ہوا پا کر چائے کو تکنے لگی۔ اب کیا کرے، کھڑی رہے یا چائے رکھ کر لوٹ جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے خوف تھا رباس جاگ کر اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے چائے بنا کر اسے جگایا کیوں نہیں، مگر اسے جگانے کا سوچ کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگر اسے نیند سے جگانا پسند نہ آیا تو کیا کرے گی؟ اس نے کچھ سوچ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے موبائل سے اسے کال کی۔ وہ رنگ ٹیون پر نیند سے جاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ موبائل اٹھا کر چیک کرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اٹھا گئی۔ آپ کی چائے، اس کی آواز پر موبائل تلاش کردہ رباس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھینک یو، اس نے تشکر بھری نظروں سے ایقان کو دیکھتے ہوئے چائے کا کپ تھام کر لبوں سے لگایا۔ چائے کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ وہ چونک سا گیا۔ چائے بہت اچھی بنی ہے، کیا تم نے بنائی ہے؟ اس کے سوال پر ایقان نے پرجوش انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ رباس نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری فرمانبرداری تب کہاں کھو گئی تھی جب میں نے تمہیں ڈیلی میسج کرنے کا کہا تھا؟ رباس نے ابرو چڑھا کر اس نے مصنوعی گھوری سے نوازا تو اس کا منہ اتر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیا لکھوں۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر غلطی کا اعتراف کرنے لگی۔ کہا تھا نا کچھ بھی لکھ دینا جس قابل سمجھو۔ مطلب میں تمہیں کسی قابل بھی نہیں لگتا؟ رباس نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے جیسے خود پر افسوس کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ مجھے الفاظ سمجھ نہیں آئے کہ کیا لکھ کر بھیجوں۔ ایقان پریشانی سے وضاحت دینے لگی۔ وہ خفگی سے چائے پیتا رہا۔ ایقان انگلیاں چٹخانے میں لگی ہوئی تھی۔ سنا ہے مشرقی لڑکیاں اپنے محرم سے محبت کرتی ہیں، میں بھی تمہارا محرم ہی ہوں، کیا تم مشرقی لڑکی نہیں ہو؟ چائے پیتے ہی وہ بات کو الجھاتا گھماتا محبت پر لے آیا۔ ایقان کا سر اس کی بات پر شرمندگی سے ضرورت سے زیادہ جھک گیا۔ رباس کو اس پر ہنسی آئی۔ سنو ایقان، کیا ہوا، مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو کیا؟ وہ ہنسی دبائے اسے پکار کر پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں جی، پتہ نہیں، ایقان اپنے جواب سے خود بھی پریشان ہو گئی۔ رباس کا دل چاہا زور زور سے کہکہے لگائے۔ میں بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تمہیں محبت نہیں تو مجھے بھی نہیں، ہم دونوں فرض جیسا ساتھ نبھائیں گے۔ وہ چہرے پر بناوٹی سنجیدگی سجا کر بولتا، رخ پھیر کر کچھ فاصلے پر پڑا، اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ کال لاگ میں جا کر چیک کیا تو آخر میں ایقان کی مسڈ کال دیکھ کر چونکا اور پھر پوری بات سمجھ کر ہولے سے ہنسا۔ گردن گھما کر ایقان کو دیکھا تاکہ سوال کر سکے، مگر اسے دیکھ کر رباس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ ایقان، کیا ہوا ہے؟ رباس بھوکلا گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں پسند نہیں، میں نے اسی لیے وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ ایقان، کیا ہوا ہے؟ رباس بھوکلا گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں پسند نہیں، میں نے اسی لیے انکار بھی کیا تھا، کسی نے میری مرضی نہیں سنی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ رباس اپنے مذاق پر خود کو کوستا ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ مذاق کر رہا تھا یار، یہ تم بار بار اپنے انکار کا بتانے کے بجائے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ اسے خود میں سمیٹتا بے چارگی سے بول رہا تھا۔
ایقان نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو رباس کا دل ڈوب سا گیا۔ بدلے میں تم سے محبت کر لوں گا، وہ سرگوشی میں بولتا مسکرا کر اس کے بھیگے رخسار کو چھو گیا۔ ایقان اس کی گستاخی پر سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ رباس مسکرا کر نرمی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ یونیورسٹی میں فریشرز کے لیے ویلکم پارٹی رکھی گئی تھی۔ وہ چاروں بھی وہاں موجود تھیں، مگر ان میں صرف گلالئی اور اسوان ہی پرجوش تھیں۔ علیحہ چپ چپ سی بار بار حمالہ کو دیکھ رہی تھی اور حمالہ غائب دماغی سے دور درختوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر میرا نے زبردستی بھیج دیا تاکہ اس کا کچھ مائنڈ چینج ہو۔ سنو علیحہ حدید، یہ سجاوٹ کا سامان جلدی سے ہال میں موجود سینئرز کو دے کر آؤ۔ ایک سینئر لڑکی نے کوئی سامان لا کر علیحہ کو پکڑایا اور تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ حمالہ، کیا تم یہ سامان لے جاؤ گی پلیز؟ میرے سر میں درد ہے، علیحہ نے حمالہ کو مخاطب کیا۔ میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے، میں کوئی پارٹی فنکشن وغیرہ نہیں اٹینڈ کرنا چاہتی۔ حمالہ اس کی پکار پر پلٹتی روحانسی ہو کر بولی تو علیحہ نے سر پکڑ لیا۔ حمالہ کا موڈ تو یونہی آ کر اچھا ہونے کے بجائے مزید برا ہو رہا تھا۔ علیحہ جانتی تھی ہر انسان کی اپنی ایک خواہش اور مرضی ہوتی ہے، اور حمالہ ہمیشہ سے ہی اورات سے دور دور رہی تھی۔ وہ اسے کبھی بھائی تک ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ پوری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تو مشکل ترین تھا۔ وہ سب کو مسلسل انکار کر کے بھی اداس تھی اور حامی بھرنے کا سوچ کر ہی پریشان ہونے لگتی تھی۔ میرا مشورہ مانو تو تم دونوں ہی پارٹی واٹی چھوڑو اور ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاؤ۔ بورنگ لڑکیاں، اسوان نے ناک چڑھا کر دونوں کو گھورا اور علیحہ سے سامان لے کر ہال کی طرف قدم بڑھا گئی۔ میں کینٹین کی طرف جا رہی ہوں، چلو گی تم دونوں؟ گلالئی کو ہمیشہ کی طرح بھوک لگ گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر دونوں نے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہ کندھے اچکاتی آگے چل پڑی۔ حمالہ، اپ سیٹ مت ہو، تم ایک بار لالا کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ وہ سخت مزاج لگتے ہیں، بٹ وہ کافی کیئرنگ اور لونگ سے انسان ہیں۔ تنہائی پاتے ہی علیحہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ علیحہ، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، وہ ڈانٹتے ہیں اور ان کے انداز سے ہی لگتا ہے کہ وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ خانی مورے بھی مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ حمالہ اداسی سے بول رہی تھی۔ علیحہ چپ ہو گئی۔ بٹ مجھے لگتا ہے لالا کو تم اچھی لگتی ہو تبھی تو۔ علیحہ نے کچھ بتانا چاہا مگر حمالہ رو پڑی۔ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میں ان سے حویلی میں کبھی کبھی ہونے والا سامنا بھی اب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، ساری زندگی ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ اس کے روتے الفاظ پر علیحہ ساکت سی رہ گئی۔ حمالہ کو خان اورات سے اتنی چڑ اور الجھن کب ہوئی؟ کب ان کا سامنا ہوا؟ کیا بس وہی مال والی بات پر؟ علیحہ کا دماغ الجھ رہا تھا۔ حمالہ سسکیاں بھر رہی تھی، وہ تنگ آ رہی تھی سب کے سمجھانے سے، اور علیحہ جو اسے بتانا چاہتی تھی کہ خان اورات نے خود اس سے شادی کی خواہش کی ہے، لب سیے بیٹھی رہ گئی۔ وہ کافی دیر سے سر جھکائے ایک ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گل جان نے ایک نظر سکون سے سوتی بچی کو دیکھا، پھر حمینہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ایسے گمسم کیوں ہو؟ کیا تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو؟ ایسے گمسم کیوں ہو؟ کیا تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو؟ گل جان کے نرم لہجے میں کیے جانے والے سوال پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ خان بیگم کا رد عمل دیکھنے کے بعد بھی آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ کیا مجھے ایسی شادی پر خوش ہونا چاہیے جس میں گھر کے بڑے راضی ہی نہ ہوں اور ان کے غصے سے بچ کر مجھے اس کمرے میں چھپنا پڑ رہا ہو؟ حمینہ خالی خالی نظروں سے انہیں تکتی سوال کر رہی تھی۔ گل جان بے ساختہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ کم عمر لڑکی جب بولتی تھی تو تجربے کار عورتوں والے الفاظ بیان کرتی تھی۔ وقت نے اسے کتنا
بڑا اور سنجیدہ کر دیا تھا۔ گل جان حیران ہوئی۔ بیٹا وہ بس تھوڑی غصے میں ہے، مگر آخر کب تک غصہ کرے گی؟ ابراہیم میں جان بستی ہے ان کے خاطر مان جائیں گی، اور تمہیں چھپانے کے لیے نہیں لایا گیا یہاں، تمہیں تو بس یوں سمجھو مایوں بٹھا دیا گیا ہے۔ گل جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش نظروں سے ان کا شفیق چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے بہلائی نہیں بی بی جان، میں نے سچ کو اتنا جھیلا ہے کہ اب دور سے پہچان لیتی ہوں۔ خان بیگم کا غصہ اب کبھی نہیں اترے گا، کیونکہ میرا اور صاحب کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ صاحب کی ضد فضول ہے، مجھے کوئی سہارا نہیں چاہیے۔ اس رات دیر ہو چکی تھی تو میں ان کی ضد پر حویلی چلی آئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری عمر کے لیے ہمدردی میں مجھے خود سے باندھ لیں۔ ان سے کہیں میری ابتر زندگی ان کا سر درد نہیں ہے، براہ مہربانی مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ عجیب سرد مہری اس لڑکی میں تھی، لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ بچے ہمدردی سے آج سے پہلے حویلی کی کسی ملازمت نہیں کی۔ ہمدردی میں بھی جانتی ہوں، نواسا ہے میرا، ہاں رحم دل ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہمدردی میں ساری زندگی کے لیے کسی کی ذمہ داری اٹھا لے۔ تم سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اس کا دل اس بات پر راضی ہوگا، تب ہی سہارا مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور خاموشی سے نکاح کرو۔ تمہیں ضد کس بات کی ہے؟ گل جان نے نرمی سے استفسار کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ ضد کیسی؟ ہاں بس احسان نہیں لینا چاہتی۔ ایسا احسان تو بالکل نہیں کہ ساری عمر ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں اور ان کے گھر والوں سے نظریں چراتی پھروں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بول رہی تھی۔ باقی سب ایک طرف رکھ دو، ابھی رشتہ نہیں جڑا تو تم وہم کا شکار ہو رہی ہو۔ ثنا بھابی کا غصہ وقتی ہے، رہی بات ابراہیم کی تو جب رشتہ جڑے گا تو سمجھ جاؤ گی اس نے احسان نہیں کیا تم پر۔ شادی احسان نہیں ہوتی، یہ ایک ضروری رشتہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اپنی بیٹی کا مستقبل سوچو، اگر اسے ابراہیم باپ کا سہارا، باپ کا پیار دے گا، تمہیں اس سے بھلا اور کیا چاہیے؟ گل جان کے سمجھانے پر وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ اب آنکھوں میں پہلے جیسے جذبات مرتے جا رہے تھے، اس کا جوش مانند پڑ گیا تھا۔ اس بیٹی کو میں دنیا میں لا کر غلط کر بیٹھی ہوں۔ وہ بھیگی نظروں سے اس لاغر بچی کو دیکھ رہی تھی جس کی بیماری اور کمزوری اب اسے دہلا رہی تھی۔ اگر وہ مر گئی تو حمینہ بھی مر جائے گی۔ تم نے غلط نہیں کیا، تم بہادر لڑکی ہو، گل جان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بہادر نہیں، بزدل، وہ بے ساختہ سسک اٹھی۔ میں جب مہینوں بعد بھی خود پر گزری قیامت کے اثر سے نہیں نکل پائی تو خود کو مارنے چلی تھی، تب میں نے اسے پہلی بار خود میں محسوس کیا تھا۔ اس نے باقاعدہ مجھ میں حرکت کی تھی، جیسے روکتی ہو کہ میں اس پر ایسا ظلم نہ کروں۔ میں رک گئی تھی، خود کو مارنا چاہتی تھی مگر اسے نہیں مار پائی۔ مجھے لگا یہ قتل ہے، پاگل تھی میں، یہ تو اب بھی مر رہی ہے، سانس لے کر بھی مر رہی ہے، اذیت میں ہے اور مشکل میں بھی، یہ تو مر ہی جائے گی ویسے بھی، پھر میں نے کیوں ذلت سہی اور دربدر ہوئی۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، ابراہیم نے کہا ہے نا وہ اس کا علاج کروائے گا، مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ گل جان اسے سمجھا کر تھک چکی تھیں۔ انہیں شدت سے محسوس ہوا کہ اس لڑکی میں زندگی اور امید بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ صاحب ہمدردی میں فیصلہ کر رہے ہیں، یہ مر جائے گی اور وہ مجھ سے بھی تھک جائیں گے۔ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ صاحب ہمدردی میں فیصلہ کر رہے ہیں، یہ مر جائے گی اور وہ مجھ سے بھی تھک جائیں گے، بس یہی زندگی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حمینہ ہاتھوں پر سر گرائے رونے لگی۔